کہتے ہیں یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ اصل میں غالب بیچارے کا مسئلہ یہی تھا۔ غالب کو اس لیے میں نے یاد کیا کیونکہ ایک وقت اور ایک دور تھا جب مخالفت، کرٹیسزم ایسنس آف ڈیموکریسی تھا، کہ آپ کرٹیسائز کرتے سرکار کو، حکومت کو، اور حکومت آپ کو انعام و اکرام سے نوازتی تھی اس بات کے لیے کہ کم سے کم کوئی تو ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ جتنی تعریف کریں گے، آپ جتنا اچھا گانا گائیں گے، اتنی اتنا آپ کا احترام ہوگا، اور جتنا آپ سرکار کو کرٹیسائز کریں گے اتنی آپ کے لیے مشکلیں بڑھیں گی۔ ایک صحافی حضرت ہے، ان کا نام اشرف ہے، ای ٹی وی کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ای ٹی وی پہ خبر چلی کہ جناب کو شراب کی نئی دکانیں کھلنے والی، اس جرم کی پاداش میں اس بیچارے کو سول سیکریٹریٹ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے روز، اور اس سے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف خبر یہ آ رہی ہے ہائی کورٹ سے کہ آج برسی ہے ہائی کورٹ، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے جموں کشمیر کی حکومت سے، کیا آپ کے پاس افسروں کی کمی ہے کہ آپ کو وہ افسر جن کے اوپر سنگین الزامات لگے ہوئے ہیں، آپ ان افسروں کو اپنے سر کا تاج بنا کر بیٹھے۔ میرے ساتھ شیخ شکیل وکیل صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ مصیبتیں کچھ کم ہوئی ہیں، مصیبتیں بڑھنے کا نام لے رہی ہیں؟ جنید بھائی، اللہ کا بہت کرم ہے آپ کی دعاؤں سے، مصیبتوں میں رہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ بات تو کرنی پڑے گی نا، بات تو رکھنی پڑے گی، لوگوں کی بات تو کرنی ہے۔ وہ ضد کرتے ہیں، وہ خوف دلاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مسکراہٹ کیوں نہیں جاتی۔ وہ ضد کرتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مسکراہٹ کیوں نہیں جاتی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ واقعی ہائی کورٹ نے اس طرح کا لتاڑا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کے پاس کے افسروں کی کمی ہے، یہ وہی وہ معاملہ ہے بندوقوں والا؟ جنید بھائی، آج آرمز لائسنس اسکیم جو ہے اس کے اوپر جو مفاد عام کی جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن چل رہی ہے، آج اس کی سنوائی آج جو اوپن کورٹ میں ہوا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ڈویژن بینچ تھا، ہمارے آنریبل چیف جسٹس تاشی ربستن صاحب، اور ساتھ میں ان کے جو کمپینین جج تھے ایم اے چودھری صاحب۔ جب میں نے ڈویژن بینچ کو بتایا کہ جناب جو اب فریش پرپوزل گیا تھا 3 آئی ایس آفیسرز کا 27 دسمبر کو ایم ایچ اے میں نے کہا جناب وہ بھی واپس آ گیا ہے۔ ایم ایچ اے نے کہا ہے کہ یہ بھی انکمپلیٹ ہے، ڈیفیشنٹ ہے، اور اس کو 1 ہفتے کے اندر جو دستاویزات اس میں کم ہیں وہ لگا کر واپس بھیجیے۔ تو میں نے ڈویژن بینچ کو کہا، میں نے کہا یہ کھیل جو ہے یہ سال 2021 اپریل سے چل رہا ہے، پرپوزل جاتا ہے، پرپوزل واپس آتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کی ایک وجہ اور ہے۔ میں نے کہا یہ جو 8-9 آئی ایس آفیسرز ہیں جن کی پراسیکیوشن سینکشن سی بی آئی نے مانگی ہے، میں نے کہا اس میں جو ہمارے انکمبنٹ کمشنر سیکرٹری جی اے ڈی ہیں ایم راجو صاحب، میں نے کہا ان کو تو کوویٹڈ پوزیشن پہ بٹھایا ہے، وہ خود ایکیوزڈ ہیں اس اسکیم میں۔ پر فیصلہ تو جی اے ڈی سے ہی ہونا نا، کیونکہ جی اے ڈی از دا نرو وین آف دا گورنمنٹ، تو فیصلہ تو وہیں سے ہونا۔ پرپوزل جو موٹ ہونا ہے وہ تو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے ایم ایچ اے کو بھیجنا ہے، اور آپ یہ مزیدار بات دیکھیے کہ اسی ڈپارٹمنٹ کے جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ہیں وہ ایم راجو صاحب ہیں، اور ان کی بھی پراسیکیوشن سینکشن جو ہے وہ سی بی آئی نے اسی اسکیم میں مانگی ہے۔ تو میں نے جج صاحب کو یہی کہا، بینچ کو، کہ نو ون کین بی جج ان ہز اون کاز۔ تو میں نے کہا وہ تھوڑی، یہ جو آپ نے کہا نو ون کین بی جج ان ہز اون کاز، یہ بڑا انٹرسٹنگ مجھے اس میں یاد آیا۔ جموں کشمیر سرکار ہر سال آپ جانتے ہیں کہ قابل، لائق اور بہترین لوگوں کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو مجھے اچھے سے یاد ہے، میں نے یہ سٹوری بھی بڑی بار کی، ایک کمیٹی بنتی تھی، اس کمیٹی کے 5 ممبران ہوتے، تو 3 پہلے خود کو دے دیتے تھے، اس کے بعد باقی لوگوں کو دیے جاتے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی سلسلے کو قائم و دائم رکھ رہی ہے حکومت۔ دیکھیے میں نے ڈویژن بینچ کو ایک چیز کہی، میں نے کہا یہ وہی ڈویژن بینچ ہے اور یہ وہی پٹیشن ہے جس نے گلمرگ لینڈ اسکیم جب چل رہا تھا تو بصیر احمد خان صاحب کو ڈپٹی کمشنر سری نگر کی پوسٹ سے ریموو کیا تھا، اور ڈویژن بینچ میں اس وقت ہمارے ایم ایم کمار صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو کیپٹل سٹیز کے ڈپٹی کمشنرز ہیں یار وہ تو ایماندار رکھو۔ تو میں نے ان کو وہی کہا، میں نے کہا جناب سپریم کورٹ نے تاج کوریڈور کیس میں یو پی کی چیف سیکریٹری کو ریموو کیا تھا کیونکہ ان کے خلاف
کرپشن کے الزامات تھے. پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں نے کہا اسی مفاد عام کی جو ریٹ پٹیشن ہے جے اینڈ کے ہائی کورٹ نے ایک ڈپٹی کمشنر کو ریموو کیا. پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا اسی ریٹ پٹیشن میں چیئرمین بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی اپوائنٹمنٹ کواش کی گئی کہ ان کے خلاف 2 ڈپارٹمنٹل انکوائریز ہیں. تو اتنی کوویٹڈ پوسٹ کمشنر جی اے ڈی، جس کو کہتے ہیں مدر ڈپارٹمنٹ جی اے ڈی، اس کا جو کمشنر ہے اس کی سینکشن مانگی ہے سی بی آئی نے پراسیکیوشن کے لیے، اور آپ نے اس کو امپورٹنٹ پرائم پوزیشن پہ بٹھایا ہے. تو اوپن کورٹ میں تو ڈویژن بینچ نے، جو ہمارے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں شرما صاحب، رمن شرما جی، تو اوپن کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے ریمارک کیا، از دیئر ڈرتھ آف کلین آئی ایس آفیسرز ان جے اینڈ کے. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان آج ڈویژن بینچ نے کھڑا کیا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ 2-3 دفعہ انہوں نے ڈویژن بینچ نے کہا، جو سرکاری وکیل تھے، کہ کوشش کیجئے کہ ایسے آفیسر کو ریموو کیجئے، ادروائز کورٹ نے یہ کہا کہ ہم کمپیل ہو جائیں گے اپنی پاورز ایکسرسائز کرنے کے لیے. تو جنید صاحب یہ بڑا ایک المیہ ہے اس وقت جموں کشمیر میں. اس سے بڑا المیہ یہ کہ اتنی اہم خبر ہے، اتنی امپورٹنٹ خبر ہے، مجھے پورا دن کہیں کھو گئی ہے. مجھے ہی کیا کہتے ہیں آپ کے پاس آنے میں دیر ہو گئی. جنید بھائی بات ایسے ہے کہ لوگوں کا رائٹ ہے جاننا what is happening in the courts. It is the right of the people. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر پریس گیلری ہے. سپریم کورٹ کے باہر کم سے کم جی مجھے لگتا ہے 150 او بی وینز ہوتی ہیں، اور یہ جتنے بھی مفاد عام کے کیسز ہیں اور ان کیسز کو کور کیا جاتا ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے، کیونکہ کورٹ کی جو بیٹ ہے یہ بڑی سیریس بیٹ ہے. یو ہیو ٹو بی ویری سیریس، ویری ریسپانسبل کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے. لیکن میں بڑی ریسپانسبلٹی سے آج جموں کشمیر کی عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑے غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ ہمارے بینچ نمبر 1 جس کو ہم کہتے ہیں، جو سب سے ہائیسٹ کورٹ ہے جموں کشمیر کی، انہوں نے آج ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کیا. سوالیہ نشان تو کھڑا کیا، لیکن شکیل صاحب مجھے بھی بتائیے گا کہ 20 سال صحافت میں مجھے بھی ہو گئے. ان 20 سالوں میں میں نے کسی بھی آئی ایس آفیسر کے خلاف نہ تو پروسیکیوٹ ہوتے ہوئے اس کو دیکھا، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتے ہوئے دیکھی، اور آخر میں تمام آئی ایس افسروں کو بری ہوتے ہوئے دیکھا. اور یہ بھی دیکھا کہ صرف بری ہی نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے مجھے لگتا ہے 5 سے 7 افسر وہ ہیں جنہوں نے الیکشن بھی لڑا. ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ایوان کا حصہ بھی بنے. ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جو 1987 کے دور میں بڑے مشہور ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے، وہ ایم ایل سی بھی بنے. ان کے بیٹے آج جو ہیں وہ ایم ایل اے بن گئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، نہ اوپر والا آپ کی سن رہا ہے، نہ عدلیہ کوشش پوری کر رہی ہے لیکن بات بن نہیں رہی، حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر نہیں رہی، لیکن آپ کی جنگ جاری ہے. تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے، ڈیجیکٹ نہیں کسی وقت آپ ہوتے کہ آپ شروع ہو جائیں پہلے جیک پیڈ اسکیم سے لے کر آپ کنڈل کمیٹی کی بات کریں، آپ اس کے بعد اتنی انکوائری، میرے پاس زبانی ذہن میں میرے پاس 20 انکوائری کمیٹیز تو مجھے زبانی یاد ہے، جو میں ایسے آپ کو سنا سکتا ہوں کہ 20 انکوائری کمیٹیز. میں ویشنو دیوی سے ہی شروع ہو جاتا ہوں، کسی انکوائری کمیٹی میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تھک نہیں جاتے آپ؟ تو چھوڑ دیجیے، کس لیے کرنا ہے. اللہ نے بڑی ہمت دی ہے جنید بھائی لڑنے کی. میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، میں راستے میں کسی کیس کو نہیں چھوڑا. یہ بھی جو مفاد عام کی ریٹ پٹیشن ہے 9/12، یہ سال 2012 میں دائر کی تھی کہ جو بگ شارکس ہیں ان کے خلاف پراسیکیوشن سینکشن جو ہے کرپشن کیسز میں کیوں نہیں ہوتی جموں کشمیر میں. آپ دیکھیے، میں نے آج ڈویژن بینچ کو بتایا کہ گلمرگ لینڈ اسکیم میں بھی بصیر خان صاحب کی سینکشن کے لیے میں نے ڈویژن بینچ سے آرڈر لیا. بصیر خان صاحب بھی بڑی ونڈرفل زندگی جی کر ٹاپ پوزیشنز پر رہ کر، اس کے بعد ایک کمیشن کے ممبر رہ کر اب ریٹائر ہو کر ایک بہتر گولف کھیلتے ہیں آج کل، میں نے سنا بڑی اچھی زندگی جی رہے ہیں. سو مطلب آپ کا جو آپ ہیں، آپ کے علاوہ جتنے بھی یہ کروسیڈرز اگینسٹ کرپشن ہیں، مطلب آپ کی ان کروسیڈز کا کوئی فائدہ زمین پر نہیں ہو رہا. ایوری بڈی از لیونگ لیوش لائف. ایک آدھے دن کے لیے خبر چلتی ہے، تھوڑا وہ پریشان ہوتے ہیں، اگلے دن صبح پھر وہ ریلیکس ہوتے ہیں، اور ریلیکس ہی نہیں ہوتے. کئی آفیسرز تو آپ کے منہ کے اوپر آ کر آپ کو کہہ دیتے ہیں، اور کئی تو وہ بھی ہیں جو ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جناب میں اس میں شامل ہی نہیں ہوں، یہ میرے خلاف جتنے بھی الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں. اور کئی تو اتنے کریجس ہیں کہ حکومت ان کے خلاف جب کوئی کارروائی کرتی ہے تو وہ اس کو بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ خدا کی طرف سے کوئی اردو کا شعر لکھ دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں. تو that is why I'm just asking you, don't you feel at times that this crusade is useless? You are trying your level best, but there's nothing is moving. ایک بڑی اچھی کسی شاعر کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں مالی دا کم
पानी देना, पर पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। यही बात आज मैंने डिवीजन बेंच के सामने भी रखी कि इसी आर्म्स लाइसेंस स्कैम में जुनेद भाई साल 2021 मार्च में जितने भी JKAS के ऑफिसर्स थे, इसी LG इंतजामिया ने उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अकॉर्ड की और 15 से ज्यादा चलान जो हैं डेजिग्नेटेड CBI कोर्ट्स में फाइल हो चुके हैं। एंड आउट ऑफ दीज 9 IAS ऑफिसर्स, 8 प्रोसिक्यूशन सैंक्शन IAS ऑफिसर कुमार राजीव रंजन की अभी 1 महीना पहले हो चुकी है। उनके खिलाफ श्रीनगर की स्पेशल CBI कोर्ट में, मुझे तो रेवेन्यू सेक्रेटरी है हमारे, जी रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। तो अब ये जो बाकी लोग हैं, मुझे मालूम है इनकी सैंक्शन में दिक्कत क्यों आ रही है। वो दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि सभी प्राइम पोजीशंस पे हैं और ऑलमोस्ट 3-4 एडिशनल चार्जेस हैं उनके पास जम्मू कश्मीर के आला डिपार्टमेंट्स का। और वो तमाम लोग क्या करते हैं जुनेद साहब, हमारे LG साहब के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और तभी उनके जो प्रपोजल्स हैं वो MHA में नहीं जा रहे हैं, और अगर जाते भी हैं तो वो जिसे कहते हैं ना, आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, आपने याद मुझको किया, मतलब वो सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब इनकम्प्लीट प्रपोजल जाते हैं, वहां से वापस आते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक वो यहाँ सर्विस में हैं तो ये खतो खताबत MHA की और GAD की ये आपस में चलती रहे। और ये तमाम चीजें मैंने आज फिर, और मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि आज डिवीजन बेंच को भी इस बात का गुस्सा था कि बार बार जो ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि अब हम इसको फाइनली सुनेंगे ताकि फाइनली हम कोई ऑर्डर पास करें, एक कंप्लीट जजमेंट पास करें। और मैं आपको जुनेद भाई एक बड़ी मजेदार बात कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा, एक रिपोर्टेड जजमेंट है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसमें उन्होंने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए और प्रोसिक्यूशन एजेंसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सैंक्शन के लिए अप्रोच करे और अगर 3 महीने के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कोई जवाब नहीं आए तो आप इसको डीम्ड सैंक्शन समझे। लेकिन आप ये देखिए कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है 2020 में, 2021 से लगातार CBI जो है वो GAD को लिखती जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं कि KS ऑफिसर को फांसी पे चढ़ाओ, ठीक है, बिकॉज दे आर, वो भी नहीं चढ़ते फांसी। मतलब ठीक है, वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो जाएगी, क्योंकि अब कई नाम में ले सकता हूँ, नाम लेने भी नहीं चाहिए क्योंकि आप बेचारे रिटायर हो चुके हैं, दुखी होते हैं। अगले दिन फिर उनका फोन आ जाता है कि जनाब अब हम रिटायर हो चुके हैं, अब क्यों हमें बार बार आप याद करते हैं। कुंडल BR कुंडल साहब जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे, जिम्मेदारी दी गुलाम नबी आजाद ने उनको, कहा जनाब ये कुंडल कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जनाब प्रोब करिए, टिम्बर स्कैम हो गया। वो टिम्बर स्कैम की एक मोटी अच्छी खासी रिपोर्ट आई, हमने बड़ी दबा की कश्मीर टाइम्स में रोज लिखनी, वो रिपोर्ट लिखते गए, हम लिखते गए, और रोज हम सुनते थे, हर दिन सुबह रात को सुनते थे सुबह कार्रवाई होगी, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो तमाम फॉरेस्ट के ऑफिसर बेहतरीन पोजीशन से, बेहतरीन जगहों से रिटायर हुए और अब इस वक्त अपनी वंडरफुल जिंदगी को अमेरिका में जी रहा है, कोई इंग्लैंड में जी रहा है, कोई कहीं जी रहा है, कोई कहीं जी रहा है। तो आपका मन कभी नहीं करता कि यार ये जो हराम की कमाई है, जो 2 नंबर की कमाई है, ये तो इतनी बेनिफिशियल है कि इसमें तो इतने मजे हैं कि भाई आपके खिलाफ मीडिया में बकवास चल रही है, आपके खिलाफ सैंक्शन पर प्रोसिक्यूशन नहीं मिल रही है, कोर्टों में वकील शोर कर रहे हैं, जज साहिबान आप नाराज हो रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन नथिंग इज मूविंग ऑन ग्राउंड। तो कभी आपका मन नहीं करता यार ट्रैक बदल दिया जाए? जुनेद भाई अब जो लिबास पहन लिया है अब उसको कैसे मैं बीच में बदल दूं, सबसे बड़ी ये बात है। कोशिश तो बड़ी की, लेकिन फिर अंदर से कोई आवाज आती है कि भाई साहब अगर लगे रहो जिसे कहते हैं, शायद अल्लाह कभी, आप देखिए बंगले खाली नहीं हो रहे थे, सभी मुझे कहते थे कभी कोठियां खाली नहीं होंगी, कभी बिंद्राबन जी के बेटे कविंदर गुप्ता जो हैं वो कभी खाली नहीं करेंगे, सत शर्मा जी खाली नहीं करेंगे, फलां खाली नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, आपने देखा उनकी कोठियों को ताले लगे और आज सभी लोग अपने जो जाती मकान हैं वो उनमें बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में वक्त लगता है, कहते हैं टाइम लगता है। इसमें थोड़ा सा आपको रोक कर एक चीज और कहना चाहूंगा, इधर से आपकी अल्लाह ताला ने सुनी कि उनकी कोठियां खाली करवा दी, उधर से अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली। सत शर्मा साहब जो है वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए तो कोठी दोबारा मिल रही है। और कविंदर गुप्ता जी के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो किसी राज्य के या किसी यूनियन टेरिटरी के या तो LG हो जाएंगे, गवर्नर लग जाएंगे, तो बड़ी कोठी मिल जाएगी। तो मतलब काम दोनों तरफ बराबर है।
ادھر اللہ آپ کی بھی سن رہا ہے, ادھر بھگوان اللہ ان کی بھی سن رہا ہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم تو صرف یہ چیز کہتے ہیں کہ آپ سویدھان کے اندر رہ کر اپنا کام کریں. ہم ذاتی طور کے اوپر تو جنید صاحب کسی کے خلاف نہیں ہے. کوئی کہہ دے آپ کو کہ ہاں جی میں نے کوئی ایکسٹرینیس ریزنس کے لیے کبھی کوئی لڑائی لڑی, ایسی کوئی بات نہیں. Why I am pointing out this is something very serious. I'm pointing this out کہ وہ جو concept of accountability ہے, it is nowhere, it exists somewhere in the کہیں کسی اسٹریٹوسفیئر میں, آئنوسفیئر میں کہیں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, لیکن آپ کہیں زمین پہ کہیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہ بیچارے کسی غریب آدمی کے لیے, کسی غریب لکڑہارے کے لیے ہو سکتی ہے, کسی غریب آدمی کے لیے ہو سکتی ہے. اس کو تھانے لے جانا بھی آسان ہے, اس کو تھپڑ مارنا بھی آسان ہے, اسے گرفتار کرنا بھی, اس کو سڑک کے اوپر گھسیٹنا بھی آسان ہے. وہ ڈیلی ویجر, وہ بیچارے پچھلے اتنے 20 سالوں سے روز ہر سرکار آ کے ایک کمیٹی بناتی ہے ان کے لیے, اور وہ غریب بیچارے کمیٹی, وہ پولیس کا ڈنڈا بھی کھا رہے ہیں, وہ سرکار کی ضرارت بھی جھیل رہے ہیں, سب کچھ وہ بیچارے جھیل رہے ہیں. So that is why I'm asking you that don't you feel at times that you should give up this kind of activism, because it is not fetching you anything. Instead what it is doing is کہ وہ جو تمام آفیسران ہیں جو الگ الگ پوزیشنز پر ہیں, وہ آپ کے دشمن بنتے جا رہے ہیں, اور سب کو یہ لگ رہا ہے شاید ذاتی طور پر میرے ساتھ کوئی ان کی دشمنی ہے, اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ہو کچھ نہیں رہا. تھوڑی دیر کے لیے اسٹیٹس چینج ہوتا ہے, آپ کو تھوڑا دل کو سکون آتا ہے کہ چلو یار یہ کچھ ہو گیا. اگلے دن صبح پھر اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ست شرما کل تک بھارت جنتا پارٹی کے ایکس ایم ایل اے تھے, تو کوٹھی خالی کروائی گئی, بٹ ناؤ ہی از دی پریزیڈنٹ آف بھارت جنتا پارٹی, سو کوٹھی اگین مل گئی ہے. تو اسی طریقے سے کویندر گپتا ہیں, ڈاکٹر نرمل سنگھ ہیں, یا اس کے علاوہ ایک اور بھارت جنتا پارٹی کے بڑے نیتا, تینوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے یا تو وہ ایل جی کہیں نہ کہیں لگیں گے یا گورنر کہیں نہ کہیں بنیں گے. تو چھوٹی کوٹھی سے وہ بڑی کوٹھی میں جا رہا ہے. So that is why I am, مطلب تبھی میں نے بار بار سے آپ سے یہ سوال پوچھا ہوں, ڈونٹ یو فیل that when there is no possibility of any accountability of either the officers or the political class, why not give up this? کبھی بھی چیزوں کو جب اگر ہم شروع کریں نا جنید صاحب, کوشش کرنی چاہیے ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی. لوگوں نے بہت لمبی لڑائیاں لڑی. آپ دیکھیے یہ دیش آزاد کیسے ہوا. اگر مہاتما گاندھی بھی یہی سوچتے, وہ تو ساؤتھ افریقہ میں تھے, وکیل تھے. آپ دیکھیے چاچا نہرو ہمارے, دیکھیے پڑھے لکھے لرنڈ لوگ تھے, کیا ضرورت تھی ان کو جیلوں میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو کوشش کی گئی, کوشش کرنے کے بعد ہی یہ دیش آزاد ہوا. اور میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں میں نے بہت کچھ کر لیا, لیکن میں یہ جو 5-6 کیسز جو مفاد عام کے جو میں لڑ رہا ہوں, میری کوشش ہے, چاہے مجھے اس میں کامیابی ملے یا نہیں ملے, میں کوشش کروں گا کہ یہ پائے تکمیل تک. دیکھیے میں بات تو رکھتا ہوں نا, آج ڈویژن بینچ پہ موقع ملا, میں نے بات رکھی, میں نے کہا کہ سرکار جو ہے وہ شیلڈ کر رہی ہے آئی ایس آفیسرز کو, اور سرکار کو کے ایس آفیسرز کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے. سیم کیس, سیم ایف آئی آر, سیم سیٹ آف ایلیگیشنز. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ آئی ایس آفیسرز کی سینکشن دے نہیں رہے, ان کے پرپوزل آپ دلی بھیج نہیں رہے, اور آپ نے ود ون اسٹروک آف پین آپ نے کے ایس آفیسرز کی سینکشن دے دی. تو ایٹ لیسٹ مجھے اللہ نے یہ تو موقع دیا کہ ایک ہائیسٹ کورٹ آف دی یو ٹی, وہاں میں نے ایک مہذب طریقے سے ایک بات رکھی. اور آپ دیکھیے اوپن کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وائی یو ہیو پوسٹڈ اے ٹینٹڈ پرسن ایز کمشنر سیکرٹری جی اے ڈی. آئی ایگری ود یو. آخر میں آپ سے ایک اور سوال, ایک اور آپ کی جو کوشش تھی اس میں آپ کامیاب بھی ہوئے, روشنی کا معاملہ, یا اس کے علاوہ فارسٹ لینڈ کے اوپر انکروچمنٹ کا معاملہ, زبردست شور و غل ہوا, لیکن جب بلڈوزر ایک غلط گھر میں گھس گیا اور اس غلط گھر کی دیوار گر گئی, اس کے فوراً بعد مکمل طور پر خاموشی. نہ پتا چلا وہ لاکھوں کنال کی زمین جو سرکار نے واپس لے لی تھی وہ کہاں گئی, نہ سمجھ میں آیا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو مکمل طور پہ بند کیوں کر دی گئی, اور نہ اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو آپ نے ڈرائیو شروع کی تھی جس کا مقصد اور یہ تھا کہ ان تمام بڑے طاقتور لوگوں سے زمین کو واپس چھیننا جنہوں نے زبردستی زمینوں کے اوپر قبضے کر کے رکھے ہیں, وہ ہو نہیں پایا. آئی ایم شیور ایون یو وڈ ایگری ود می, جتنے لوگوں کے نام آپ نے لیے تھے, دے کنٹینیو ٹو بی دی لینڈ گرابرز اینڈ دے کنٹینیو ٹو بی ویئر دے آر. تبھی میں نے آپ کو کہا کہ جتنی بھی یہ ایکٹیویزم کے کیسز آپ نے کیے, ان ایکٹیویزم کے کیسز میں ہم نے خبریں اچھی بنائی, ہم نے کوریج بہت اچھی کی, ہم نے امید اور توقع بہت رکھی, لیکن بعد میں پتا چلا کہ جناب یہ تو سب قصہ کچھ اور ہی تھا. جنید صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ڈویژن بینچ نے روشنی کے میٹر میں کہا تھا کہ جب بھی آپ کوئی ڈرائیو شروع کریں گے, یو ول اسٹارٹ فرام بگ شارک, ٹاپ فرام بگ شارکس. لیکن آپ یہ دیکھیے مکان کس کا گرایا جاتا ہے, ایک نومیڈ کا, ایک غریب آدمی کا جس کا 5 مرلے کے اوپر ہے.
آپ دیکھیے جے ڈی اے کے پاس تمام ٹھکانوں کی لسٹ ہے. نیڈوز کے وہاں بھی بلڈوزر پہنچا. آپ دیکھ نہیں وہ سلیکٹو تھا نا, وہ بھی سلیکٹو تھا, آپ کو معلوم ہے. اور آپ کو پتا ہے جو کینک میں یہاں پہ جو چلا تھا اس کے لیے ہمیں کتنا شور مچانا پڑا تھا. جو 25 کنال زمین ہم نے کویندر گپتا جی سے ریسٹور کروائی تھی, اس کے لیے کتنا پریشر بلڈ کرنا پڑا تھا جب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام ایکسرسائز سلیکٹو ہے. میں کنوکشن کے ساتھ, رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو ایک چیز کہوں گا, سرکار کے پاس تمام لسٹیں پڑی ہیں وی وی آئی پی انکروچرز کی, لیکن گھر گرایا جائے گا غریب کا اور سیاست کی جائے گی اس کے اوپر. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا 5 دن پہلے یہاں دمونی گاؤں ہے نگروٹا میں, وہاں پہ 13 مرلے کے اوپر ایک ٹرائبل کا گھر گرایا گیا ہے اور وہاں پہ ویڈیوگرافی بھی نہیں کرنے دی گئی, جبکہ سپریم کورٹ کی جو بلڈوزر والی ججمنٹ آئی ہے اس میں کلیئر کٹ ہے آپ کوئی ڈیمولیشن نہیں کریں گے, آپ پہلے منیمم 15 ڈیز کا شو کاز نوٹس دیں گے. ڈی ایف او جموں اپنا لشکر لے کر, رینج آفیسر اپنا لشکر لے کر اور چوکی افسر جپٹی ٹاؤن شپ جاتے ہیں اور ایک غریب گجر کی جو کلا ہے اس کو گراتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارے جموں شہر میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیسے امپلیمنٹ ایک غریب آدمی کے اوپر ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور میں بار بار تھک گیا ہوں خسرہ نمبر مینشن کر کر کے, اب میں بولنا بھی نہیں چاہتا ان وی وی آئی پی انکروچرز کے جو ود ان جموں میونسپل لمٹس ہیں, لیکن وہاں پہ جے ڈی اے میونسپل کارپوریشن سچن کمار ویشیا آئی اے ایس ڈپٹی کمشنر, ان کا جو بلڈوزر ہے وہ وہاں پہ کبھی نہیں جائے. بہت بہت شکریہ. تو آپ نے سن لیا کہ ایڈوکیٹ شیخ شکیل ان کا, انہوں نے بتایا کہ آج آرم لائسنس کے معاملے میں کورٹ برسی ہے جموں کشمیر کی حکومت کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, اسی کے ساتھ اس انٹرویو کو ختم کرتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. تو معاملہ اتنا ہی ہے کہ واقعی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی تلاش کرنے کے لیے تو کہاں تلاش کریں گے, سبھی لوگ ہیلمٹ میں اور سبھی لوگ دستانوں میں گھوم رہے ہیں.